فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَهَا، ہم نے اس ڈھانچے پہ، بدصورت ڈھانچے پہ خوبصورت چمڑا چڑھا دیا. ہائے ہائے. ثم انشأناه خلقا آخر. آج اگر ہم کسی بندے کی تعریف کریں نا، جب لفظ ختم ہو جائیں کہتے ہیں یار تو اس دی کے گل کردا او تے شاہی کوئی دوجی ہے. یہی جملہ میرے رب نے بولا. فرمایا کہاں سے تمہیں اٹھایا تھا؟ مٹی کی جوہر سے. پھر پیشاب کے 2 گندے قطرے، ماں کے کثیر بیضوں سے ایک بیضہ، باپ کے کثیر جرثوموں سے ایک جرثومہ. یہ پیشاب کے 2 گندے قطرے، مولا علی فرماتے ہیں وہ قطرے جو کپڑے پہ لگ جائیں کپڑا پلید، بدن پہ لگ جائیں کپڑا بدن پلید، دیکھنے میں گھن محسوس ہو. مولا علی فرماتے ہیں جس کا جوہر خسیس ہو، بنیاد پلیت ہو، مادہ غلیظ ہو، وہ اکڑتا کس بات پہ ہے؟ وہ اتراتا کس بات پہ ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اس کو نشہ کس چیز کا ہے؟ جس کا جوہری خسیس ہے، مادی غلیظ ہے، بنیادی پلیت ہے، کس بات پہ اکڑاتا؟ 4 پیسے ہیں، 4 بندے تجھے جانتے ہیں، اس بات پہ اترا رہا ہے. فرمایا تیری حقیقت یہ ہے اللہ نے انسان کی بنیاد کیا رکھی؟ فرمایا پیشاب کے 2 گندے قطرے. سورہ طارق میں کیا فرمایا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. فرمایا نظر تو کر کس چیز سے تجھے بنایا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تجھے ایک اچھلتے پانی سے بنایا. یار اس کو پھر کیوں آہستہ کر دیتے ہو؟ خیر ہے میرے چلتا پندہ پھر زیادہ پھر تھوڑا اے تو سب معراج آلے اللہ تعالیٰ تو معراج ہور کراوے. انہوں نے سمجھاؤ نہ ذرا. یہ میرا خیال ہے کروڑیہ پہلی بار میرے متھے لگا. ساؤنڈ بہت اچھا، اللہ برکت دے آپ کو. ساؤنڈ آپ کا اچھا ہے، ہاں ساؤنڈ اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن اویں تو انہوں ذرا عادت ہوندی ہے نا انگل دیون دی، نہ انگلہ نہ دیتی ہیں کرے غلط چلنا دے. توجہ ہے کوئی نہیں؟ اللہ آپ کو برکت دے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، کوئی چودھری ہو، راجہ ہو، ملک ہو، کوئی پیر ہو، مولوی ہو، نقیب ہو، خطیب ہو، نعت خوان ہو، سب کو جو ساڑھے اپنے وطر چراونا چاہیے، اپنے کپڑے چرانا چاہیے. جس پیر دے 4 مرید ہوں وہ سمجھدا میں اس پوری امت دا ٹھیکیدار ہاں، جنت وچ میں ہی لے جانا. جس خطیب نو 4 سنن والے ہون اودے پیر زمین تے کوئی نہیں ہوندے، وہ سمجھدا ساری قوم میری وجہ تو مسلمان بنی ہوئی ہے، میری تقریراں نال. نعت خان تے نقیب سمجھدین بھئی اساں تے جناب اکلے وارث ہیں جنت دے. ان نشوں سے باہر آؤ. اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، انسان نظر کر دیکھ تجھے کس چیز سے بنایا ہے، تیری بنیاد اور بیس کیا ہے. خلق من ماء دافق، فرمایا تو ایک اچھلتے پانی کی پیداوار ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، ترائب کہتے ہیں ان پسلیوں کو. فرمایا باپ کے کثیر جرثوموں سے ایک جرثومہ اور ماں کے کثیر بیضوں سے ایک بیضہ، یہ 2 پیشاب کے گندے قطرے ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے، رحم مادر میں ان کو سکون ملا، وہ تیری بیس اور بنیاد ہے. اتراتا کس بات پہ ہے؟ پیر ہے، مولوی ہے، نقیب ہے، خطیب ہے، نعت خوان ہے، تاجر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انفارمر ہے، سائنسدان ہے، سیاستدان ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، سب کی بنیاد پیشاب کے 2 گندے قطرے ہیں سوائے محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. مفت
مصطفیٰ کی بنیاد مادہ منویہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی بنیاد یہ پیشاب کے گندے قطرے نہیں ہے۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، مصطفیٰ کی بنیاد اللہ کا نور ہے، باقی سب فطور ہے۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ وہی فطور ابھی پنپ رہا ہے، اسی پہ تو بڑا ہو رہا ہے، اسی پہ تو ادرار ہے۔ میں اپنی حقیقت تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ۔ 4.5 ماہ کے بعد جب انسان کے اندر جان پیدا کی گئی، پتہ ہے خوراک کیا تھی؟ میڈیکل لائن سے تعلق رکھنے والوں سے پوچھو، یہ ماں کے رحم کے اندر 4.5 ماہ کے بعد جب خوراک کی ضرورت پڑی تو 9 مہینے تک کون سی خوراک تھی؟ وہ مینسز والا گندا خون، حیض والا گندا خون ماں کا، وہ تیری خوراک بنا، میری خوراک بنا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا تینوں کپڑے چ رکھنا، تینوں اپنی حیثیت دسنی ہے۔ آج تو ایڈا پھٹ گیا بھئی تھوڑی جی مرچ تیز ہو ونجے تاں زنانی دے گاٹے لگ گیا، تھوڑا سالن کچا ہوئے تاں زنانی دے گاٹے لگ گیا۔ آج جناب بڑیاں تو چوپڑیاں ہوئی کھانا، فرمایا جس ویلے تیرے اندر پھٹ پیدا ہوئے نا تو تینوں اس واسطے تیری حیثیت رکھی، ذرا پیچھے مڑ کے ویکھ لے تیری خوراک کی آئی۔ صرف مصطفیٰ کی بنیاد اللہ کا نور ہے۔ اچھا چلو میں نورانیت مصطفیٰ پہ 1-2 باتیں عرض کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی نور مانتے ہیں جی، میں نے کہا کیسے؟ کہا حضور کی ذات، حضور کی صفات نور مانتے ہیں، حضور کا کھانا نور مانتے ہیں، حضور کا پینا نور مانتے ہیں، حضور کا چلنا نور مانتے ہیں، حضور کا بیٹھنا نور مانتے ہیں، حضور کا سننا نور مانتے ہیں، حضور کی معمولات زندگی نور مانتے ہیں، ہم صفت نور مانتے ہیں، ذات نور نہیں مانتے۔ کہا جی تم بھی حضور کو نور مانتے ہو؟ کہا ہم مانتے ہیں۔ اس نور کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح ڈیفائن کرتے ہو؟ میں نے کہا حضور کا نور نور حصی ہے۔ ماچس ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس ماچس ہے؟ ماچس ہے تو جلدی مجھے دیجیے، ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ہوں جس کو ہے تاں بھی اس نہیں دیمنی میں میرا کم کھل جاسی میں سرگت پینا آ گئی ہے جی، تو بھی آ گئی ہے۔ تو جو فرماؤ یہ ہے، میں مسجد سے نکلا نماز پڑھ کے، ایک بندہ مجھے ٹکر گیا، کہتا حضور نور ہے؟ میں نے کہا نور ہے۔ اس طرح تیلی جلا کے کہتا میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا ہاتھ لگاؤ تو جلتا ہے؟ میں نے کہا جلتا ہے۔ کہا حضور نور ہوتے تو جو قریب لگتا وہ جل جاتا۔ میں نے کہا پگلے یہ نار ہے، مصطفیٰ نور ہے۔ میں نے کہا جاہل تجھے نار اور نور کا فرق آج تک پتہ نہیں چلا؟ نار کا کام ہے جلانا، نور کا کام ہے جلانا۔ کہا جی پھر نور کس طرح کا نور ہے؟ میں نے کہا نور حصی ہے، مبصر، جسے سر کی آنکھ چمکتا ہوا دیکھے۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا جامع صغیر کے اندر حدیث حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، میرے نبی نے فرمایا آپ فرماتے استقلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ فرمایا جب حضور کلام کرتے نا، حضور کے یہ سامنے والی جو دانت ہے نا، ان 2 دانتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا خلا تھا، ایک جناب بڑا خوبصورت بڑا حسین سوراخ تھا۔ وہ ایسا سوراخ تھا کہ اس سوراخ کو بھی دیکھ کے بندہ سوچتا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر حسن میں کمی رہ جاتی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اس سوراخ سے جب حضور کلام کرتے یخرج، ایسا نور خارج ہوتا کہ در و دیوار روشن ہو جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ سحری کا ٹائم ہے، بون رہی ہیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، میرے نبی باہر آئے، تشریف لائے، داخل ہونے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا نبی اللہ ٹھہر جائیے، اندر سوئی پڑی ہے زمین پہ، کہیں چب نہ جائے۔ حضور اس بات پہ مسکرائے، مسکرانے کی دیر تھی۔ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، حضور کے چہرے سے ایسی نور کی لاٹ نکلی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ تو حضور نور ہیں، حضور کا نور حصی نور ہے۔ اسی بنیاد پہ تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ حضور کا نور نور حصی ہے، محسوس ہوتا ہے، مبصر، جسے سر کی آنکھ چمکتا ہوا دیکھتی ہے۔ تو تیری میری بنیاد پانی کا گندا قطرہ اور مصطفیٰ کریم کی بنیاد اللہ کا نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یہ ہے انسان کی حقیقت. اس لیے میرے رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے اس بے نیاز سے کس نے دور کر دیا ہے؟ اس بے نیاز سے کیوں دور ہو چکا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ فرماتا ہے جہاں تیرے ہاتھ اچھے لگتے ہیں وہاں ہاتھ لگا دیے، جہاں تیرا سر اچھا لگتا تھا وہاں سر لگا دیا، جہاں تیرے پاؤں اچھے لگتے تھے پاؤں لگا دیے. خود سوچئے اگر سر کی جگہ پاؤں ہوتے، پاؤں کی جگہ سر ہوتا کتنا عجیب لگتا. مگر اللہ نے بن پوچھے ہمیں ایسا بنا دیا کہ جناب آئینے کے سامنے بھی کھڑے ہوں سب سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں. پر میرے بندے تیرے بنانے میں ہم نے تو نا انصافی نہیں کی ہے، تو ہمارے ساتھ نا انصافیاں کیوں کرتا ہے؟ جب ماں کے پیٹ میں انسان تھا، ماں کا حیض والا گندا خون وہ انسان کی خوراک بنا. جب دنیا میں آیا، اب ذرا توجہ کرو، جانور کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. جھنگ والو تم بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بھینس کا بچہ پیدا ہوا، اٹھتے گرتے پڑتے گندے تھنوں کو جا کے منہ مارتا ہے. پر آج جناب والا انسان کا بچہ بھی پیدا ہوا. اللہ پاک نے کتنا اہتمام فرمایا اے میرے بندے تیرے لیے تیری ماں کی چھاتی میں دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں. ماں گود میں بھی بٹھائے گی، پیار بھی کرے گی، دودھ بھی پلائے گی. کتنا ناشکرہ انسان ہے یار. جب ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اللہ نے اتنی عظیم خوراک پاک و پاکیزہ دی. اور جب کسی قابل بن گیا، کمانے کے قابل ہو گیا، پھر رشوت بھی کھاتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، لوگوں کے قرضے لے کے واپس بھی نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے حیا نہیں آتی؟ جب تو کسی قابل نہیں تھا تو اتنی پاکیزہ خوراک دی ہے، جب کسی قابل ہو گیا تو سارے حرام کے ذرائع اکٹھے کر لیے تھے. اور وہی جانور کا بچہ بڑا ہوتا ہے. کبھی گھوڑے کو دیکھے ناچتے ہوئے؟ ساری زندگی تو سہیں ہی ویکھیا اور تو ویکھے کہ کدی خسرے نچدے ویکھے تے کدی موت دے کنویں تے ٹر گئے. اللہ کوئی اپنے آپ میں کوئی تبدیلی لاؤ یار. گھوڑا میلے کے اندر 2 قدموں پہ پیچھے کھڑے، 2 قدموں پہ کتنا خوبصورت ناچتا ہے ڈھول کی تھاپ پہ، لیکن انہیں 2 قدموں پہ دوڑے گا؟ سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ یہ انسان کو اللہ نے 2 قدم دیے ہیں. اگر انسان بن جائے نا، خدا کی قسم یہ دنیا کے فاصلے سمٹ جائیں. میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمت الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، ایک خارجی آپ کے پاس آ گیا، کہتے تساں ولی تے تساں کے کر اپنی بےہودگی شروع کر دی. تو دیوار تو پیچھے دا نہیں پتا، اتنی بڑی زمین ہے، تو آپ جوش چاہے نہ تو قدم چکیا. فرمایا خدا دی قسم ہن اگے زمین نہیں ملتی کہ میں قدم رکھ. بات سمجھ آئی؟ اللہ. مولانا روم اشرف علی تھانوی دیوبندی نشر الطیب میں لکھتا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ بچے چھلانگیں لگا رہے تھے، تو آپ نے کہا یہ کون سی چھلانگ ہے؟ 2 گز 3 گز، یہ کچھ چھلانگ ہے؟ کہا تو پھر چھلانگ کیسے ہونی چاہیے؟ اور میں کم از کم پہلا قدم پہلے آسمان تک تو جانا چاہیے. ہیں جی کہ چلو تو یہ قدم چال ہے. آپ نے پہلا قدم اٹھایا، پہلے آسمان پہ رکھ دیا. بچے دوڑتے گھر گئے، جی آپ کے بچے کو چیز اٹھا کے لے گئی ہے. والدین دوڑتے آئے، جب دیکھا تو آپ آلتی مالتی مار کے جناب بیٹھے تھے میدان میں. کہا بیٹا کدھر گئے؟ اماں یہ پہلے آسمان تک گیا تھا. سمجھ کوئی نہیں آئی. ہائے ہائے
زمین سمٹ جاتی ہے جب بندہ بندہ بن جائے، زمین کی تنابیں وہ کھینچ لیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، دنی مل کی ٹھوکر سے سہارا دریا، دنی مل کی ٹھوکر سے سہارا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی۔ پہاڑ رئی بن جاتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ان کی جب بندہ بندہ بن جائے، اللہ والا بن جائے، جب بندہ اللہ والا بن جائے، پھر وہ ہوں حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں مسجد نبی کے ممبر پہ، نہاوند کے پہاڑوں میں 1400 کلومیٹر دور حضرت ساریہ کی کمانڈ میں 1400 کا لشکر جہاد کر رہا ہو، دشمن پہاڑ کی طرف سے وار کرنے پہ آئے، حضرت عمر کھڑے ہیں ممبر رسول پہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ، یعنی پہاڑ کی طرف دیکھ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام عبدالرؤف مناوی اس کو لکھتے ہیں، امام بہقی لکھتے ہیں، امام ابو نعیم لکھتے ہیں، اشرف علی تھانوی دیوبندی نشر التیم میں لکھتا ہے کہ جب حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ساریہ کو پکارا اور متنبہ کیا، توجہ دلائی کہ پہاڑ کی طرف سے آپ پہ حملہ ہونے والا ہے، تو 1400 کلومیٹر دور نہاوند کے پہاڑوں میں حضرت ساریہ نے حضرت عمر کی آواز سنی۔ سنو اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے کہ مولا علی اسی مجلس میں حضرت عمر کے سامنے جمعے کا خطبہ سن رہے ہیں، ایک بندے نے ان کے کان میں کہا، مولا علی یہ عمر کو کیا ہو گیا؟ فرمایا چپ کر، جتھا میرا عمر ہاتھ پاوے کم پورا کر کے چھوڑ دا۔ کھڑے ہیں مسجد نبی کے ممبر پہ، آج وہ بھی مخلوق بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے جو عمر کا نام سن کے جن کی عمر ہی گھٹ جاتی ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ عمر کا نام سن کے عمر ہی گھٹ جاتی ہے، سڑ سڑ کے کولہ بھوج مر ویندین بجمان۔ میں نے کہا پگلے پتہ ہے عمر کون ہے؟ ہر صحابی میرے نبی کا مرید ہے، عمر مصطفیٰ کی مراد ہے۔ اللہم اعز الاسلام بن الخطاب، اللہم اید الاسلام بن الخطاب، رب سے مانگا ہے عمر کو مصطفیٰ نے۔ ارے میں جملہ بولنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل کی سبحان اللہ کہنا۔ تو طالب اپنے پیر کا ہے، تو طالب اپنے استاد کا ہے، تو طالب اپنے وڈیرے کا ہے، لیکن عمر وہ ہے جس کو طلب رب سے مصطفیٰ نے کیا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر ان کی پاور دیکھیے۔ اور مولا علی خیبر کا قلعہ فتح ہوا، 20 بندے جس جناب والا اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے، میرے مولا مشکل کشا مولا مرتضی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اکیلا ہاتھ میں اٹھا کے یوں ہلایا نا، یوں ہلایا۔ حضرت صفیہ جو بعد میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی زوجیت میں آئیں، وہ مرحب کی بھتیجی تھیں، وہ فرماتے ہیں میں اس وقت پلنگ پہ بیٹھی تھی، اس خیبر کے قلعے کے اندر پلنگ پہ بیٹھی تھی، جب مولا علی نے یوں اس کو ہلایا نا، جسے 20 یوں ہلا نہیں سکتے تھے، یوں اکیلا ہاتھ میں اٹھا کے مولا علی نے ہلایا۔ مولا علی کی پاور دیکھی، یوں ہلایا نا، حضرت صفیہ فرماتی ہیں خدا کی قسم صرف وہ نہیں ہلا، زمین بھی ہل گئی، زلزلہ آ گیا، میں پلنگ سے نیچے گر کے زخمی ہو گئی تھی۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائیاں کی ہیں۔ بندہ بندہ بن جائے تو پھر اللہ کیا پاوریں دیتا ہے۔ مولا علی کی پاور دیکھیے، مولا عمر کی پاور دیکھیے، اور جب مولا عمر اور مولا علی کی یہ پاور ہے تو مولا علی کے امام، مولا عمر کے امام، مولا عثمان کے امام، مولا صدیق کی شان کیا ہوگی؟ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف
15ویں جلد اس کے اینڈ پہ ایک رسالہ ہے جزا اللہ یدوہ بابائی ختم النبوہ، صفحہ 680 کھولیے. مولا علی فرماتے ہیں لوگوں پتہ ہے میں کون ہوں؟ ما انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. سبحان اللہ. داتا علی حجویری پاک کشف الماج اتنا، اور سید سبحان اللہ سید علی حجویری، نام بھی علی ہیں بھی سید. داتا علی حجویری پاک فرماتے ہیں کشف المعجوب شریف میں جو شان صحابہ کا ٹائٹل شروع ہوا، میں نے کہا یہ بھی سید ہیں، یہ داتا علی حجویری ہیں. خواجہ غریب نواز جیسے سید یہاں آ کے چلہ کشیاں کرتے ہیں، تو صحابہ کا نام نہیں لیتا اور داتا علی حجویری ان کی شان کے باب باندھ رہے ہیں کشف المعجوب میں. سمجھ نہیں آئی ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہاں پہ ایک حدیث لائے، حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، حضور نے فرمایا اے عمر تو ابو بکر کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرو. آپ کو پتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس شب برات میں اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو کسی مسلمان کے ساتھ بغض رکھے، کینہ رکھے، تو جو ابو بکر سے بغض رکھے. جو عمر سے بغض رکھے، جو عثمان سے بغض رکھے، جو میرے مولا علی سے بغض رکھے، جو مولا حسن سے بغض رکھے، مولا حسین سے بغض رکھے، صحابہ سے بغض رکھے، آل سے بغض رکھے، اما عائشہ صدیقہ سے بغض رکھے، ام حبیبہ سے بغض رکھے، ام المومنین حضور کی ازواج سے بغض رکھے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے تیرے آسمان تک پہنچ جائیں، چل چل کے تیری ایڑیاں گھس جائیں، بول بول کے تیری زبان خشک ہو جائے، اللہ سارا لپیٹ کے منہ پہ مارے گا. عام مسلمان کے متعلق دل میں بغض رکھنے والے کی اللہ رد کر دیتا ہے. تو جن کے صدقے اسلام ہم تک پہنچا، اس ابو بکر سے تو بغض رکھتا ہے، اس عمر سے تو بغض رکھتا ہے، اس عثمان اور اس علی سے بغض رکھتا ہے. حضور کی ہر نسبتوں کا حیا کرو، یہ پیغام ہے آج کی رات کا. اللہ اکبر. انسان دنیا میں آیا ہے، آنا آیا ہے تو جانا بھی تو ہے نا، جانا ہے نا. پروگرام نہیں لگتا تھوڑا ہے؟ دیکھو اللہ کے کرم یار، اس کے فضل دیکھو، اس کی عنایات اور مہربانیاں دیکھو. نہ حرام مردار بنایا، نہ حلال پاک بنایا، نہ ایسا حرام مردار بنایا جس طرح جانور مرتا ہے، کتا مرتا ہے گلے میں رسی ڈالتے ہو پھینک دیتے ہو جناب والا، کتے کھا جاتے ہیں ہڈیاں ویسی پھینک دیتے ہو. ایسا حرام مردار بھی نہیں بنایا. اگر اللہ حرام مردار بناتا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارا کیا حشر ہوتا؟ اور حلال پاک بھی نہیں بنایا، ایسا حلال پاک بھی نہیں بنایا جس طرح حلال جانور ہوتے ہیں آپ خود ذبح کرتے ہیں، اس کی بوٹیاں خود کھا جاتے ہیں، ہڈیاں جناب آپ بیچ دیتے ہیں یا ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، اور چمڑا رنگ کے جوتے بن کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر اللہ تعالی ہمیں حلال پاک بناتا تو اپنے ہی ہمیں ذبح کرتے، ذبح کر کے خود ہی بوٹیاں کھاتے، ہڈیاں کتوں کے آگے ڈال دیتے، چمڑا رنگ کے جوتے بنتے. اپنے ایمان سے بتاؤ جے اس طرح حلال پاک بنیندا تو تواڈے جنگ والے وڈیاں مچھا رکھا نہ پھر. سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی. مچھ وڈی رکھ کے تو مرد بن دیو، خسرے ہو، مذہبی ہجڑے ہو. وڈی مچھ رکھن نال بندہ مرد نہیں بندا کملیا، او وڈی داڑھی رکھن نال بندہ مرد بن رہا. مصطفیٰ نے مچھ وداون دا حکم نہیں دیتا، داڑھی وداون دا حکم دیتا. کدوں تک پپو بنے رہ سو، جھریاں پوندیاں دیر کوئی نہیں لگنی. 5 سال پرانے چھوارے یار منہ ہو ویسی، 14 طبق روشن ہو ویسن. وقت نال عقل کرو. حلیہ وہ بناؤ جو مصطفیٰ نے دیا، چہرہ وہ بناؤ جو مصطفیٰ نے دیا. سنیو، تم فقط پاپڑ بیلتے ہو، تم چسکا پورا کرتے ہو. میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کی عطا کا منکر ہے؟ سارے مانتے ہو حضور کی عطا کو، جو ملتا پیا حضور دے در تو مل. ساڈا تازی داڑھی منان والے نات خان بھی یادا بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے؟ میں کہ جھوٹ بولدا، تیری جھولی خالی ہے.
کہا جی کیسے؟ میں نے کہا نماز مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے، تو نے پڑھی ہے؟ داڑھی مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے، تو نے رکھی ہے؟ قرآن مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے، تو نے کبھی تلاوت کی ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے تمہیں؟ عطائے رسول کا عقیدہ رکھتے ہو، سر ننگے لے کے آتے ہو، عطائے رسول کا عقیدہ رکھتے ہو، داڑیاں منڈوا کے آتے ہو، عطائے رسول کا عقیدہ رکھتے ہو، قرآن کی تلاوت کے قریب نہیں جاتے، عطائے رسول کا عقیدہ رکھتے ہو، نماز کے قریب نہیں جاتے، عطائے رسول کا عقیدہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے سے بھاگتے ہو، عطائے رسول کا عقیدہ رکھتے ہو، اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں لیتے، کیوں فراڈ کر رہے ہو اپنے آپ کے ساتھ؟ یہ مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے داڑھی، کس منہ سے مناتے ہو؟ مجوسی حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آگ کے پجاری، چہرہ صاف، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، صاحب نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ یا نبی اللہ مجوسی آگ کے پجاری داڑھی رکھی کیا ثواب، نہ رکھے کیا گناہ؟ فرمایا نہ، میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ مصطفیٰ کو داڑھی رکھنے کا حکم دے۔ اساں زمین چوک گئے ہاں یا آسمان تو ڈٹھے ہاں کہ اساں اپنی مرضیاں کرنی ہیں؟ جی اپنی مرضی کرنی ہے تو کراڑ چنگے نہ ہے۔ اسلام میں آئے ہو تو وہ کرو جو مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ اپنا حولیہ، میں خدا کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ساؤتھ افریقہ ڈربن سے خطاب کر کے جوہانسبرگ کی طرف آ رہا تھا، 12 گھنٹے کے بائی روڈ وہاں سے جناب سفر ہے ہمارا۔ تو اتفاق کی بات ہے، مجھے 17-18 سال ہو گئے ممبر پہ، یہی میرا سفید امامہ ہوتا ہے، یہی میرے سفید کپڑے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میں نے آج تک کوئی لباس نہیں پہنا، اور میں سفر میں بھی ہوتا ہوں، یہی میری پوزیشن ہوتی ہے۔ میں مغرب کا ٹائم تھا، وضو کرنے کے لیے گاڑی سے نیچے اترا، میں نے کہا ساتھی انڈین تھے ساتھی، میں نے کہا یار یہاں نماز پڑھ لی جائے، کہا جی پڑھ لی جائے۔ میں وضو کر، آپ خدا پہ یقین رکھیں، میں واش روم کی طرف گیا، آپ کو پتا ہے ساؤتھ افریقہ کا ماحول کیا ہے، وہاں کپڑے نہ ہونے کے برابر ہوتے، نہ ہونے کے برابر، ایسی وہ آپ کہہ لیں کہ ویسی بہانہ ہی ہوتا ہے، کپڑے شپڑے کوئی نہیں ہوتے، ننگی پھر رہی ہوتے۔ ایک انگریز لڑکی واش روم سے نکلی، ساتھ ہی جناب جینٹس واش روم ہے، میں قریب گیا، آپ خدا پہ، یہی میرے ماما، یہی میرے سفید کپڑے، جو ہی میں اس کے سامنے گیا، اب اسے نہیں پتا یہ مولوی ہے، یہ پیر ہے، یہ کون ہے، نہیں خطیب ہے، نقیب ہے، کون ہے، جو ہی اس کی مجھ پہ نظر پڑی نا، واللہ العظیم، اس یوں سمٹی، یوں کر کے مجھے کہتی ہے سوری۔ سمجھ نہیں ہے یہاں کس چیز نے اس کو سمٹنے پہ مجبور کیا، کس چیز سے اس میں حیا امنڈ کی آئی، کس چیز کی وجہ سے اسے غیرت آئی، کس چیز کی وجہ سے وہ مجھ سے پردہ کرنے لگی، کس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ وہ مجھ سے سوری کرنے لگی، نہ کرتی میں کیا کر لیتا، صرف محمدی حلیہ کے رعب کی وجہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، اس حلیہ کی وجہ سے وہ اتنی جناب سہم گئی۔ فطرت ہوتی ہے، فطرت نے اس کو بھی جھنجھوڑا کہ لباس اس کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے لیا ہے۔ اور تو میری ماں بہنوں، تمہاری عزتوں میں ہاتھ یوں نہیں پڑ رہے، تمہاری سر بازار عزتیں اس طرح نہیں اچھل رہی، تم اپنے لباس پہ غور کرو، تم اپنے تیور پہ غور کرو، اپنے چال چلن پہ غور کرو۔ خدا کی قسم سر سے لے کے پاؤں تک جب تم کورڈ ہوگی نا، تو بڑے بڑے بے شرم بھی تمہیں دیکھ کے شرم کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ حیادار عزت دار عورت آ رہی ہے۔ سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہو، شارٹ سے لباس پہنے ہوئے ہوں، باڈی پارٹس بالکل نمایاں ہوں، تو پھر تم گلہ کرو کم عجیب الٹ ہو گیا نا۔ مردہ نو شریعت کیا ٹخنے ننگے رکھو، مردہ ٹخنے تو تھلے سوتھنا کر لیاں، شریعت نے کیا عورتوں نو بھئی اپنے ٹخنے کج کے رکھو، ان اتے کم چھکنا شروع کر دیتا اور وچ اس دے وچ کٹ لواونے شروع کر دیتے۔ ہم برباد تو اس لیے ہو رہے ہیں،
نہ حلیہ سنت کے مطابق، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ رہن سہن سنت کے مطابق۔ اللہ کا واسطہ شریعت کی طرف آؤ، مسائل کو سیکھو، فرض علوم سیکھو۔ یہ جو درباروں پہ پورے مہینے کے لیے سفر کرتے ہو، کوئی فرض واجب نہیں ہے، دربار پہ جانا بالکل مبارک ہے۔ یہ میں ابھی ملو موڑ دربار خوشی محمد خطاب کر کے آ رہا ہوں، وہ میرے آفیشیل پیج پہ خطاب موجود ہے، سن لیجئے۔ دربار شریف کی حاضری، اس کی برکت کیا ہے، میں نے وہاں بیان کی ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، احساس دلانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ نہیں کوئی اور بات کرنے لگا تھا۔ ہاں، یہ جو آپ پورا مہینہ درباروں کی حاضری کے لیے جاتے ہو، جائز ہے، مگر نماز کے مسائل سیکھنا جائز نہیں، فرض ہے۔ روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر تم صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ صاحب استطاعت ہو، حج کے مسائل سیکھنا تم پہ فرض ہے۔ تاجر ہو، اصول تجارت سیکھنا تم پہ فرض ہے۔ یہ پورا مہینہ جڑا درباراں تے چکر لیندے ہو، اس نال کچھ نہیں لبنا۔ درباروں والوں کی زندگی کیسے گزری وہ پڑھو، سوائے شرمندگی کے نہ مولوی کے پاس کچھ بچتا ہے، نہ پیر کے پاس کچھ بچتا ہے، نہ نقیب کے پاس کچھ بچتا ہے، نہ خان کے پاس کچھ بچتا ہے۔ ان صاحب مزار بزرگوں نے ساری زندگی اللہ کی بندگی کی ہے، شریعت کا حیا کیا ہے، شریعت کا احیا کیا ہے، اس کو پھیلایا ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی اندھیری قبر کو بچاؤ، اس میں نور پیدا کرنا ہے، بجائے درباروں کے چکر لگانے کے۔ یہ 1 مہینے کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی قافلے میں چلو، تمہیں شریعت کی شیرینی ملے۔ اوے دربار والی شیرینیاں تو کھا کے تہاڈی شوگر دا لیول اپ ہو گیا، اس نوں لیول چاڑن واسطے اے شریعت دی شیرینی کھاؤ۔ اپنے گھروں سے قبلے ختم کرو، مدنی چینل لگاؤ۔ رمضان شریف آ رہا ہے، پورے مہینے کے لیے اعتکاف بیٹھو، اپنے اندر چینج لاؤ، اپنے گھر میں برکت لاؤ، ماحول میں آؤ، حضور کی سنت چہرے پہ سجاؤ۔ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ مجوسی سے اگر میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا کہ ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں، تو کچھ سونے کا بنا ہوا ہے، تو لوہے کا بنا ہوا ہے، تو گلاب سے نچوڑا گیا ہے، تو چمیلی سے نچوڑا گیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالو، حضور کی چہرے پہ سنت سجاؤ۔ خدا کی قسم مصطفیٰ خوش ہوں گے۔ اگر مجوسی سے میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو اگر آج ہی مر جائیں، کل قبر میں جائیں، چہرہ صاف ہو، اگر مصطفیٰ کریم نے منہ پھیر لیا پھر؟ اللہ تو فرماتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرا نبی جو دے وہ لینے کے پابند ہو، جس سے روکے رکنے کے پابند ہو۔ مصطفیٰ کریم نے داڑھی دی کہ نہیں؟ ہم لینے کے پابند ہیں کہ نہیں؟ آج رات کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مصطفیٰ کریم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجائیں۔ جو سجائیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو اپنے مصطفیٰ کریم کو خوش کرنے کے لیے چہرے پہ سنت سجائیں، صرف وہ کھڑے ہو جائیں۔ جزاک اللہ، بیٹھ جائیے، جزاک اللہ، بیٹھ جائیے۔ اب آپ اٹھے ہیں نا، یہ شغل میلہ نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، لوگو ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، لوگو یہ ساری دنیا اللہ نے اٹھا کے یوں میرے سامنے کر دیے، فانا انظر الیہ، میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہونے والا میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ اس محفل کو بھی دے، جتنے تم کھڑے ہوئے ہو، خدا کی قسم مصطفیٰ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے جو کھڑے ہو گئے، زمین پھٹ پڑے، آسمان ٹوٹ پڑے، اب داڑھی نہیں کٹوانی آپ نے، سارے کہو انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ روزے آ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم تو رجب کے مہینے میں رمضان کی تیاری کرتے، ابھی تو شعبان بھی آدھا رہ گیا ہے، ابھی سے کمر بستہ ہو جاؤ، انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، انشاءاللہ
کوشش کریں گے کہ اعتکاف کی سعادت بھی مل جائے. اور نہیں تو ایک وعدہ مجھ سے کرو، میں اتنا دور سے آیا ہوں، میں بھی خوش ہو جاؤں گا. کم از کم کچھ بھی نہ کرو یہ تو لازم کر لو یار، پکا کر لو، کچھ بھی ہو جائے میں نے جمعرات کو مغرب سے لے کے عشاء تک دعوت اسلامی کا جہاں بھی اجتماع ہوگا وہاں جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یار اتنی سونی تقریر پہ ہوندی ہے، کیوں تقریر بے برکت کر دے ہو. اللہ تعالیٰ دور و نزدیک سے آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. جن ساتھیوں نے یہ اجتماع کا انعقاد کیا اللہ ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے. اب آپ جا رہے ہیں، ایک تو فرضوں کی پابندی کریں، ابھی وقت ہے، کوشش کریں باوضو ہو کہ وہ 14 نفل جو آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں تو بڑی سعادت مندی ہے. 14 رکعتیں 2 کر کے پڑھ لیں اور آخر میں بیٹھ کے وہیں 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ قل هو اللہ شریف پوری، سورہ اخلاص 14 مرتبہ، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ پوری سورت، 14 مرتبہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پوری، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کھول کے جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ پڑھ کے میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے بھی دعا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.